ہم خبر بھی آپ کے پاس ہے، وہ پہلے ہمارے وہ میں نے عرض کیا نا، وہ چینی اس کے بارے میں ہے، چائنیز سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا ڈائریکٹر گاؤ فو نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، غالباً خود اس لیے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں شور مچائے خود ہی بتا دیا جائے کہ چینی جو دونوں ویکسین ہیں، کون سی ہے دونوں ویکسین؟ سائنو فارم اور دوسری ہے سائنو ویک، یس، سائنو فارم، سارے یہ زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ یہ آواز پہلے اٹھی تھی برازیل سے، برازیل والوں نے کہا 50% ہے، 12 والوں نے کہا زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ اس کا مطلب برازیل سے تقریباً اتفاق کر رہے ہیں، مؤثر تو ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگوائیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ 50% منیمم تو کنٹرول ہو ہی گیا نا، تو 50 کم ہو جاتا ہے تو وہ بھی علاج ہے نا، وہ بھی علاج ہے۔ اچھا، باقی ویکسینز کے بارے میں رپورٹیں آ رہے ہیں، بائیو این ٹیک کے بارے میں میں بتاتا ہوں، بائیو این ٹیک کے بارے میں بتاتا ہوں، فائزر کی جو ہے اس کی بات پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ باقی ویکسینز کے بارے میں آ رہا ہے، کوئی 70% مؤثر ہے، کوئی 75%، کوئی 80%، مختلف طریقے سے بنتی ہیں، یہ ایک میتھڈ نہیں ہوتا، مختلف میتھڈ ہوتے ہیں۔ چین نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے سائنسی میدان میں، دل جمی کے ساتھ انہوں نے کوشش تو کی، روس نے بھی کوشش کی، برطانیہ نے بھی کی، امریکہ میں بھی ہوئی، مگر یہ ہے کہ برطانوی سائنسدان جو ہیں وہ زیادہ کامیاب رہے، اور وہ جو ہے فائزر کی، وہ میرا خیال ہے برطانوی ہیں وہ سائنسدان جنہوں نے بنائی ہے، وہ ہے جی 97% بائیو این ٹیک، 97%۔ اب آپ جو مرضی کریں، یعنی معیشت آپ کی تباہ ہو جائے گی، گاڑی کا پہیہ پہلے دھیما چل رہا ہے معیشت کی گاڑی کا، سیاست کا حال پتلا ہے، اب آپ کو اسی پہ انحصار کرنا ہوگا۔ وہ جو 97% مؤثر ہے اس میں تو رسک برائے نام ہی ہے نا، برائے نام ہے، مطلب وہ تو یہ ہے نا کہ ایک مریض ہے، ہارٹ کا ہے، بلڈ پریشر کا ہے، اور ہیپیٹائٹس کا ہے، وہ تو اس کے لیے تو شاید نہ ہو اتنی مؤثر، اس میں بھی 97%، تو اس کا بھی چانس جو ہے 50-60% تو گئے گزرے آدمی کا بھی چانس ہے، آدھے سے زیادہ چانس اگر ہے تو لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چینی ویکسین ہے یہ تو مؤثر نہیں، یقینی طور پہ بہت بڑی خبر ہے ہارون صاحب، پہلے چمگوئیاں ہونی تھی چینی ویکسین کو لے کے، اس پہ بات کروں گی۔ بائیو این ٹیک جو ہے وہ منگانی پڑے گی آپ کو جہاں سے بھی وسائل مہیا کریں، اس لیے کہ دوسری صورت میں آپ کی معیشت کا پہیہ ہی بیٹھ جائے گا۔ محتاط تو لوگ ہیں نہیں، ذمہ دار تو عوام ہیں، ذمہ دار حکومت نہیں ہے۔ یہ پہننے میں مجھے بتائیے اس میں کیا ہے، یہ تو اب بہت اتنا سستا ملتا ہے، اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اب 2 لے لیں آپ تو بس کافی ہیں، اور اس کو پہننے میں کیا ہے، آپ جرابیں پہنتے ہیں، آپ بوٹ پہنتے ہیں، آپ ٹائی پہنتے ہیں، تو اس کو آپ پہننے جو میں بھی کیا مسائل ہے ہے؟ جی، اور دھوتی پہنتے ہیں تو وہ پہننی اور بھی مشکل ہے، مگر پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ تو آپ نے خبر دے دی، مگر یہ بھی اہم خبر آپ ہمارے ساتھ شیئر پہلے ہمارے ساتھ وہ میں نے عرض کیا نا، وہ چینی اس کے بارے میں ہے، چائنیز سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا ڈائریکٹر گاؤ فو نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، غالباً خود اس لیے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں شور مچائے خود ہی بتا دیا جائے کہ چینی جو دونوں ویکسین ہیں، کون سی ہے دونوں ویکسین؟ سائنو فارم اور دوسری ہے سائنو ویک، یس، سائنو فارم، سارے یہ زیادہ مؤثر نہیں ہے، ویکسین ہے یہ تو مؤثر نہیں۔ یقینی طور پہ بہت بڑی خبر ہے ہارون صاحب، پہلے چمگوئیاں ہونی تھی چینی ویکسین کو لے کے، اس پہ بات کروں گی۔ بائیو این ٹیک جو ہے وہ منگانی پڑے گی آپ کو جہاں سے بھی وسائل مہیا کریں، اس لیے کہ دوسری صورت میں آپ کی معیشت کا پہیہ ہی بیٹھ جائے گا۔ محتاط تو لوگ ہیں نہیں، ذمہ دار تو عوام ہیں، ذمہ دار حکومت نہیں ہے۔ یہ پہننے میں مجھے بتائیے اس میں کیا ہے، یہ تو اب بہت اتنا سستا ملتا ہے، اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اب 2 لے لیں آپ تو بس کافی ہیں، اور اس کو پہننے میں کیا ہے، آپ جرابیں پہنتے ہیں، آپ بوٹ پہنتے ہیں، آپ ٹائی پہنتے ہیں، تو اس کو آپ پہننے جو میں بھی کیا مسائل ہے ہے؟ جی، اور دھوتی پہنتے ہیں تو وہ پہننی اور بھی مشکل ہے، مگر پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون جو مستقل ہیں
وہ پھر غالب آ جاتی ہے، آدمی کی فطرت ہی غالب آتی ان ہے۔ میں سے ایک ضد، ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے وجی آدمی ہوں، سمارٹ آدمی ہوں، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی۔ ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور لیڈر کے میرے اندر وہ خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی، آپ نے پیوٹن سے کیسے مل رہے تھے بھائی، پیوٹن جیسے لیڈر کو وہ یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا بھائی ہے، برخوردار ہے، اپنے اس کو سمجھا دیں گے۔ ہاں جی، اوباما کے بارے میں اسی طرح میں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا، ایک کالے کا جو امریکہ کا صدر ہے، کمزور آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو تیسرا یہ ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں، یہ میرا حق ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں۔ ہاں، میں برگزیدہ آدمی ہوں۔ برگزیدہ تو آدمی ہوتا ہے اصولوں پر چلنے سے، کچھ کر دکھانے سے۔ ساری برگزیدگی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آدمی راستے سے، جیسے پٹڑی سے ٹرین اتر جائے، اگر اصولوں پہ نہیں چلتے، یہ جناب رسالت مآب نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ لکیر، یہ باقی سب جو ہیں یہ غلط رہتے ہیں۔ آپ پٹڑی سے آپ اتر جاتے ہیں، 8 بجے کے بعد تو آپ اویلیبل ہی نہیں ہوتے۔ امریکہ نے ترقی کی، برطانیہ نے ترقی کی، فرانس نے ترقی کی، یہ تو وہ ممالک ہیں نا جو اور بھی کچھ یورپ کے ممالک انہوں نے ترقی کی۔ صنعتی انقلاب، صنعتی انقلاب کے لیے کیا چاہیے؟ تعلیم چاہیے اور ہنرمند لیبر چاہیے۔ چین نے تو کیسے ترقی کی؟ ماؤ زے تونگ کا چین تو بہت غریب تھا، انتہائی غریب تھا، غریب نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی، ٹرانسسٹر نہیں ملتا تھا، گھڑی نہیں ملتی تھی۔ ویتنام ہم سے کہ اوسط انکم جو ہے ہم سے پاکستان سے 25%، وہ کیسے امیر ہوا ہے ہارون صاحب؟ وہ انڈسٹریلائزیشن سے، تعلیم ہے، ہنرمند لیبر فورس ہے۔ دیکھیے نا، اور پھر سیاسی استحکام بھی چاہیے نا۔ مشرف کے دور میں تھوڑا سا استحکام آیا تھا، 1 سال میں $8 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی۔ ویسے تو جدید جمہوری سیاسی جماعتیں بھی چاہیے۔ پانی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پانی، کھارا پانی ساہیوال تک ہوتا تھا، ساہیوال سے آگے تک ہوتا تھا، اب پتوں کی تک آ پہنچا ہے۔ میٹھا پانی بے دردی سے ہم استعمال، یہ ہے کہ تعلیم دیں۔ جاپان کیسے ہوا جی صنعت کو؟ انہوں نے اپنے سارے لوگ یورپ میں پڑھنے کے لیے بھیجے، عربوں نے نہیں بھیجے۔ ضیاء الحق صاحب کا بھی ایک قصہ کوئی آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے۔ ضیاء الحق صاحب نے جاپانیوں سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل محدود تھے، ہم نے تعلیم میں کھپا دیے، یہ ہے راز۔ پڑھے لکھے تو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، آپ تعلیم کی بات کری جا رہے ہیں، سب اتنے تو پڑھے لکھے ہیں ہمارے ملک میں۔ ہنرمند لوگ، وہ جو پاکستان میں وہ آپ ینگ آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ اسے تھوڑا سا پڑھا دیں اور جنگی بنیادوں پہ پڑھیں تو وہ 5 سال کی تعلیم 7 سال کی 3 سال میں بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ہنر اسے سکھا دیں۔ اور صنعت ایوب خان کے دور میں پاکستان، سنگاپور، کوریا، ملائیشیا، یہ سب ایشین ٹائگر سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ کارخانے لگا کے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیے۔ آپ نے 500 بلین روپیز، 500 ارب روپے پیلی اورنج ٹرین اور یہ میٹرو بس جس کو جنگلہ بس کہا جاتا ہے، 500 روپے اگر آپ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں انڈسٹری لگا دیتے، کہیں لگا دیتے، کراچی میں لگا دیتے، تو آپ کی برآمدات بڑھ جاتی اور جابز زیادہ پیدا ہو جاتی اور جناب والا ٹیکس کلیکشن بڑھ جاتی۔ اور اب کیا ہے؟ اب 20-25 ارب روپے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ انڈیا میں کون سی موٹر وے؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا، بنگلہ دیش میں کون سی موٹر وے؟ انہوں نے تعلیم پہ توجہ، آبادی پہ کنٹرول بنگلہ دیش کی ہم سے زیادہ ہے، اب ہم سے 3-4 کروڑ کم ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، شرح ترقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا وہ کہتا ضمیر جعفری کہتا